السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کمیل جعفر اور میں آپ کی خدمت میں ہمارا پروگرام اسلام اور ماڈرن سویلائزیشن لے کے حاضر خدمت ہوں۔ ہمارے ساتھ اس موضوع پر روشنی ڈالنے کے لیے ڈاکٹر قدسی رضوی صاحب قبلہ موجود ہیں۔ میں اگر آپ کی اجازت ہو تو پروگرام کا آغاز کیا جائے۔ بسم اللہ، شکریہ۔ آغا ایپیسوڈ کی شروعات ہم کریں گے معاشی مسائل یعنی اکنامک پرابلم سے۔ اس دور جدید کا انسان اس رہنمائی کا شدید حاجت مند ہے کہ ان مسائل پر اسلامیات یا اسلام نے کیا کہا ہے، جو معاشی مسائل سے ہم روز اپنی روزگار کی زندگی میں دوچار ہوتے ہیں۔ اس کا سوال اگر کیا جائے، پہلا تو بنیادی سوال ہم یہ کہ لوگوں تک پہنچنا چاہیے کہ اسلام کے معاشی نظام یعنی اکنامک سسٹم کی خصوصیات جو ہیں، فیچرز اس کے کیا ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں چینل ون کو مبارکباد پیش کروں گا کہ موجودہ دور کے حساب سے ایک ریلیونٹ اور پرٹیننٹ پروگرام لے کے آئے ہیں، اور ان موضوعات پر ڈسکشنز کم ہوتے ہیں، جبکہ ہم اس دین کے ماننے والے ہیں کہ جو تمام شعبہائے زندگی پر حاوی ہے اور ایک ہمگیر، ایک انکمپیسنگ نظام پیش کرتا ہے انسان کو، جو کسی بھی ڈائمنشن کو چھوڑتا نہیں، جس میں سے ایک اہم جو ڈائمنشن ہے زندگی کا، انسانی معاشرے کا، وہ ہے اقتصادیات یعنی اکنامکس۔ جس دور میں ہم سانس لے رہے ہیں، اس میں دو میجر سسٹمز پائے جاتے ہیں اکنامک سسٹمز کہہ سکتے ہیں آپ اسے۔ ایک ہے اشتراکیت کا سسٹم، جو کہ تقریباً اب زوال پر ہے، اسے آپ کمیونسٹ سسٹم کہہ سکتے ہیں یا سوشلسٹ نظام، اور دوسرا سرمایہ داری کا نظام ہے جو کیپٹلسٹ اکانومی سسٹم ہے۔ ان کے سامنے تیسرا جو سسٹم ہے وہ ہے اسلامی اقتصاد کا سسٹم، اسلامک اکانومی کا سسٹم۔ اور اسلام جو ہے وہ اصل میں اکنامک ڈاکٹرن پیش کرتا ہے، نہ کہ اکنامک سبجیکٹ پہ کوئی گفتگو کرتا ہے، کیونکہ اسلام کا یا قرآن کا سبجیکٹ جو ہے وہ اکنامکس نہیں ہے۔ اس کے اصول، اس کے رولز، اس کی باتیں، یہ اسلام کا مقصد نہیں ہے۔ اسلام اسے عقیدے کی بنیاد پر رکھتا ہے، ڈاکٹرن کے طور پر پیش کرتا ہے کہ کیا ہونا چاہیے۔ معاشی اور اقتصادی جو مسائل جس سے انسان دوچار ہے، اس کا حل کیا دین کے پاس ہے، یا دین فقط روزے اور نماز اور مسائل طہارت اور نجاست تک محدود ہے؟ آپ نے پوچھا کہ اس کی خصوصیات کیا ہیں۔ اس لیے کہ جب آپ کسی میجر سسٹم کے فلا پیش کریں گے اور اس کا کرٹیسزم یا کرٹیک پیش کریں گے، تو خود آپ کے پاس کیا آلٹرنیٹو ہے دنیا کو بتانے کے لیے؟ تو پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اسلامی اقتصادی نظام، اکنامک سسٹم کی بنیاد ہے اللہ رب سبحانہ و تعالی، کہ وہ اس نے اس نظام کو بندگان خدا کے لیے پیش کیا ہے۔ تمام انسانیت کے لیے خدا نے اس سسٹم کو ڈیولپ کیا ہے، جسے آپ دین کہتے ہیں۔ اس کا حصہ ہے کہ دین اقتصادیات پر بھی گفتگو کرتا ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب خدا نے اس نظام کو تشکیل دیا ہے، تو خدا کی نہ کسی سے کوئی رشتہ داری ہے، نہ خدا کا کوئی اپنا گروہ ہے، نہ خدا کا کوئی انٹرسٹ ہے کہ فلاں طبقے کو اوپر کرنا ہے، یا فلاں چیز کو پست کرنا ہے، یا فلاں جگہ کو پروفٹ دینا ہے، یا اپنے حساب سے کچھ ڈھال کے پیش کر دیا جائے جس میں لوپ ہولز ہوں۔ اس لیے کہ ہماری بنیاد ہی جو ہے وہ عقیدہ توحید پر ہے، اور ہم نے واجب الوجود کو خدا مانا ہے، جو تمام عیب اور نقص اور برائی سے پاک ہے اور ہر کمال کا منبع اور مصدر ہے۔ لہٰذا جب خدا کسی سسٹم کو تشکیل دے گا تو وہ تمام نقائص سے، تمام عیوب سے، تمام ڈیفیکٹ سے پاک ہوگا۔ تو بنیاد ہے کہ اللہ نے اس نظام کو بنایا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ تمام انسانیت کو اپنے احاطے میں رکھتا ہے، انکمپاس کرتا ہے، جتنے لوگ ہیں سب کے لیے ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ یہ انسانیت کی فلاح کے لیے ہے، اور انسان کی جو اقتصادی پرابلمز ہے ان کا حل پیش کرتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ
ایک طبقے کو خوش کرنے کے لیے کچھ قانون وضع کر لیے، باقی لوگ جو ہیں وہ پسماندہ رہیں اور ڈپرائیوڈ رہیں اور ہمیشہ پستی میں پڑے رہیں، ہمیں ان سے مطلب نہیں ہے، کبھی کبھار ان کا خیال کر لیا جائے، کیونکہ خدا کے نزدیک اس کے بندے جو ہیں وہ برابر ہیں۔ تو تمام بندوں کو سامنے رکھ کر جو نظام آئے، جو ان کی تمام خصوصیات کو سامنے رکھ کر ان کی ڈیمانڈز کو پورا کرے، اسے اسلامی اکانومک سسٹم کہا جاتا ہے، تاکہ کسی بھی طبقے کو یہ نہ لگے کہ ان کو فوقیت دی گئی اور ہم کو فراموش کیا گیا، یا ان کو خاص توجہ دی گئی اور ہمارے حقوق نہیں ادا کیے گئے۔ لہذا وہ روٹی کپڑے کے مسائل ہوں یا وہ اکانومی کے مسائل ہوں، ان سب کی بنیاد ہے اللہ اور اللہ کی اطاعت، اور جو اس نے دین جو سسٹم پیش کیا ہے وہی وہ سسٹم ہے کہ جو ہر ایک کو مساوات دیتا ہے، برابر رکھتا ہے اور تمام مشکلات کا حل پیش کرتا ہے۔ جزاک اللہ قبلہ۔ بات جہاں تک مساوات تک آئی، اور اگر ہم دیکھیں تو جو بنیادی دو تھیوریز ہیں، ہماری سوشلزم کی تھیوری اور کیپٹلزم کی تھیوری، قابل غور فرق جو ان کے بیچ میں ہے وہ مساوات کا کہیں نہ کہیں معلوم پڑتا ہے، کہ مثلا سوشلزم کہتا ہے کہ سب کو ایک برابر ملنا چاہیے، کیپٹلزم کہیں نہ کہیں ظاہر طور پر یہ کہتا ہے کہ سب کو ان کی جگہ کے اعتبار سے چیزیں ملنی چاہیے۔ اسلام معاشی مساوات کے ضمن میں کیا کہتا ہے، یعنی یہ اکنامک ایکویلٹی پہ اسلام کی کیا رائے ہے؟ اور اچھا سوال ہے آپ کا۔ اصل میں ایکوالٹی کے ساتھ ساتھ ایک ورڈ ہے ایکویٹی۔ جی، ہمیں ایکویٹی کو بھی سامنے رکھنا چاہیے، بے شک بے شک۔ اس لیے کہ اسلام اول تو تمام لوگوں کو ایک تصور کرتا ہے۔ جی جی، جو قرآن مجید کی آیت ہے کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگوں ہم نے تم کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے، وجعلناکم شعوبا و قبائل، اور ہم نے تم کو ڈفرینٹ نیشنز میں اور ٹرائبس میں اس لیے بانٹا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کا تعارف حاصل کر سکو، ایک دوسرے کی پہچان حاصل کر سکو، ایک دوسرے کو ریکگنائز کر سکو۔ پھر آگے بتایا کہ دیکھو کاسٹ، کلر اور کریڈ بنیاد نہ بنے ڈسکریمنیشن کی، اور یہ بنیادیں نہ بنے اکنامک ان ایکوالٹی کی، اس لیے کہ ایکوالٹی کی جب بات آئی، قرآن نے کہا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے مکرم وہ ہے، صاحب فضیلت وہ ہے کہ جس کے پاس تقوی زیادہ ہے۔ یعنی اب آپ جب ایکوالٹی کی بات کرتے ہیں تو کیپٹلزم جو نظام ہے جو اس وقت حاوی ہے، جی وہ سرمایہ داروں کو اوپر کر دیتا ہے، جی جی، انڈسٹریز ان کے ہاتھ میں ہے، کیپٹل ان کے ہاتھ میں ہے، ویلتھ جنریشن ان کے ہاتھ میں ہے، تو اور جو مزدور طبقہ ہے، جو ان کے امپلائیز ہیں، وہ ان کے مرہون منت ہیں۔ بے شک۔ ایک طرف یہ نظام ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں اس وقت کی جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ رچ اور پور میں اتنا بڑا وائڈننگ گلف ہے، اتنی بڑی یہ خلیج ہے کہ جس کو پاٹنا بہت مشکل ہے۔ بے شک بے شک۔ امیر ترین ہوتا چلا جا رہا بے ہے، شک۔ غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے، اور ان کو بیچ میں لانے والا کوئی نہیں ہے۔ ان کو کیسے ایک پلیٹ فارم پہ لے آئیں؟ اچھا، دوسری طرف کمیونزم کہتا ہے کہ نہیں، سب کلاس لیس سوسائٹی ہے، اس میں کوئی طبقہ نہیں پایا جاتا، اور اصل میں مزدور ہو کہ سائنٹسٹ ہو دونوں برابر ہیں۔ ایک طرف یہ ہے کہ رچ ہے تو وہ رچ ہوتا چلا جا رہا ہے، غریب ہے تو غریب ہوتا چلا جا رہا ہے، وہ اٹھ ہی نہیں سکتا کیونکہ امیر صاحب اس کو اٹھنے نہیں دیں گے۔ جی جی، اور دوسری طرف یہ کمیونزم یہ کہہ رہا ہے، جو اشتراکیت کا نظام ہے، سب کو ایک بنا دیا، یعنی یہ کہ سائنٹسٹ کی بھی وہی تنخواہ اور ویج ہے کہ جو ایک سویپر کی ہے۔ آپ بتائیے کہ خود اسی روس میں سائنٹسٹ اس تنخواہ پہ تیار نہیں ہوگا کہ جس تنخواہ پہ سویپر کو مل رہا ہے۔ تو اگر آپ یہ کہیں کہ ایکوالٹی کا مطلب، اکنامک ایکوالٹی اور مساوات کا مطلب یہ ہے کہ سائنٹسٹ اور سویپر، یا ایک رکشے والا اور ایک یونیورسٹی کا پروفیسر، ایک سبزی بیچنے والا اور پرائم منسٹر، دونوں ایک ہی اکنامک پیکج پہ آ جائیں، تو یہ خود جو ہے وہ مساوات کے خلاف بات ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ ہر انسان کو بنیادی حق حاصل ہے کہ وہ محنت کرے، اور جتنی وہ محنت کرے گا اتنا وہ پروفٹ کمائے گا، اتنے اس کی سیلری ہوگی، اتنی اس کی ویجز ہوں گی، اس کی لیاقت اور کوالیفیکیشن کے اعتبار سے۔ تو پہلا طبقہ وہ ہے کہ جو زیادہ محنت کرتا ہے، زیادہ کوالیفائڈ ہے، اس کی تنخواہ بھی زیادہ ہے۔ دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جو اپنے اعتبار سے مڈل کلاس ہے، وہ محنت کرتا ہے اور وہ ضرورت مند بھی ہے۔ اور تیسرا طبقہ وہ ہے کہ جو محنت نہیں کر سکتا، وہ ضرورت مند ہے۔ تو اسلام نے مساوات اس طرح قائم کی کہ جو امیر ہیں، جن کے پاس اللہ نے مال عطا جن کو کیا ہے، اور ان کو اپنا امین کہا ہے کہ تم خدا کے مال کے رکھوالے ہو،
تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم جو ہیو ناٹ ہیں، جن کے پاس یہ مال نہیں پہنچا ہے، یہ ریسورسز نہیں پہنچے ہیں، جو اس لائق نہیں ہے کہ خود سے محنت کر کے اس اسٹیٹ آف لائف پر آ سکیں، تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم ان کا خیال کرو. اور جو مڈل کلاس ہے وہ خود محنت بھی کرتا ہے اور کہیں پہ محتاج بھی ہوتا ہے. لہذا اس مساوات کو اگر یہ بتایا جائے کہ ہم ان کو تنخواہ دے تو رہے ہیں، لیکن آپ نے اسٹینڈرڈ آف لیونگ کو ایسا بنا دیا ہے کہ ایک انسان جھوٹے معیارات کو پانے کے لیے قرضوں میں ڈوب جاتا ہے، انٹرسٹ پہ انٹرسٹ دے رہا ہے، لونز پہ لونز لے رہا ہے، اور آپ کی جیب بھرتی چلی جا رہی ہے، آپ کے خزانے بھرتے چلے جا رہے ہیں، جو انڈسٹریلسٹ اور کیپیٹلسٹ کلاس ہے. غالباً ڈسکرمنیشن اور انڈر پیمنٹ کا مسئلہ. جی ہاں، جی ہاں. تو یہ مساوات کے خلاف ہے. مساوات کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان اس منیمم لیول پہ آ جائے کہ اس کو اپنا روٹی کپڑا اور مکان مل رہا ہو اور وہ اپنی ضروریات کو پورا کر لے. یعنی اسلام چاہتا ہے کہ ہر انڈیویجول کوالیفائڈ ہو اور اس لائق بنے، اس کی اسکل ڈیولپمنٹ ایسا ہو کہ وہ کسی کے سامنے بھیک مانگنے نہ جائے. اگر وہ محتاج اور لاغر اور فقیر اس حد تک ہے کہ خود سے نہیں کما سکتا ہے، تو اب ذمہ داری اسٹیٹ کی ہے، حکومت اسلامی کی ہے، اور ان لوگوں کی ہے کہ جن کے پاس خدا کا مال ہے کہ وہ اس مال سے اسلامی ٹیکسز کے ذریعے، انفال کے ذریعے، انفاق کے ذریعے، زکوٰۃ اور خمس کے ذریعے، چیریٹی کے ذریعے ان لوگوں کا خیال کرتے رہیں، تاکہ ماس جو ویلتھ ہے وہ ہورڈنگ اس کی نہ ہونے پائے اور اس کا فلو برقرار رہے. جزاک اللہ قبلہ. اچھا آپ نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ جو طبقہ محنت کش طبقہ ہے، اسلام اس سے یہ کہتا ہے کہ آپ سے جتنی محنت ممکن ہے آپ محنت کریں. اور وہ طبقہ جو محنت کش بھی ہوتا ہے اور کہیں کہیں جو ہے کسی مارکے پر جا کر جو ہے زردار بھی دکھائی پڑتا ہے، تو اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ بھی اپنی محنت کو آگے بڑھائے اور جہاں ضرورت ہو اپنے سے نیچے محنت کش کی مدد کرے. اب یہ جو طبقہ آتا ہے جن کو غالباً آپ نے ابھی بتایا کہ خدا نے اپنے مال کا امین کہا ہے، تو اس امانت داری میں ایک اگر ہم اس دور جدیدہ کی بات کریں تو ان سب مسائل میں سب سے زیادہ جس ورڈز کا استعمال کیا جاتا ہے وہ مورل ویلیو. میں گزارش کرتا ہوں کہ اس کے اسلام معاشیت کے میدان میں اخلاقی اقدار یعنی مورل ویلیوز پر کی کیا نشاندہی کرتا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے، اور میں آپ کی اس بات کو جواب دینے سے پہلے قرآن مجید کی ایک آیت پیش کرنا چاہتا ہوں. اور اس آیت میں دیکھیے قرآن مجید نے ہم کو ایک سسٹم دیا کہ جہاں پر بھی امیر طبقہ ہے جس کے پاس ریسورسز ہیں اور وہ ریسورسز کو آسانی سے ایکسس کر سکتا ہے، جس کے پاس مال فراوانی میں ہے، اس کے لیے قرآن نے ایک اصول بتایا کہ یہ سورہ حشر کی آیت نمبر 7 ہے، جس میں کہا کہ کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم. دیکھو ایسا نہ ہو جائے کہ تقسیم مال کے جو طریقے ہم نے متعین کیے، یعنی اللہ بتائے گا کہ مال کو تقسیم کیسے کرنا ہے. اصلاً مولا کائنات نے علیہ الصلوۃ والسلام نے نہج البلاغہ میں فرمایا کہ مال اصل میں خدا کا ہے، اور یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے اپنی ملکیت میں تم کو بھی شریک کر لیا ہے کہ اپنے ہی مال کو تمہیں عارضی طور پر ٹیمپررلی تم کو کہا ہے کہ تم بھی مالک ہو. یعنی کمیونزم کی طرح تمہاری انڈیویجول اونرشپ اور پراپرٹی کو نل اینڈ وائڈ اور ڈسکارڈ نہیں کیا جو خلاف فطرت ہے. فطری طور پر انسان جب محنت کرے گا تو جو مال ارن کرے گا وہ اس کا مالک ہے، وہ اس کو ڈس اون نہیں کر سکتا ہے. ایک طرف تو یہ کہا کہ یہ جو کمیونزم کا ہے یہ خلاف فطرت ہے، دوسری طرف یہ نہیں کہ کچھ ایک گروہ جو ہے وہ تمام ریسورسز پر قابض ہو جائے اور لوگوں کو ذرا ذرا دے دیا کرے اور سب پسماندہ رہیں تاکہ ان کے غلام رہیں. اسلام نے اس کے بھی مخالفت کی. تو قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ جو ہم نے طریقے متعین کیے ہیں مال کے ڈسٹریبیوشن کے، وہ صرف اس لیے ہیں کہ تمہارے دولت مند افراد کے پاس دولت جمع نہ ہو جائے، وہ گردش کرتی رہے. یعنی اسلام جو ہے وہ دولت کو ہورڈنگ کے خلاف ہے، اماسنگ آف ویلتھ کے خلاف ہے. ایک صاحب جمع کرتے چلے جا رہے ہیں، اتنا جمع کر رہے ہیں کہ کلہاڑے سے توڑنا پڑے. حکومت اسلامی میں اور ادوار اسلامی میں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ اتنا جمع کیا گیا کہ کلہاڑے سے سونا توڑنا پڑا جبکہ غربا اور مساکین موجود تھے. تو اب آپ نے پوچھا، یہیں پہ دیکھیے وہ مورل ویلیو پہ آ گئی کہ باقی جو نظام ہائے اقتصادیات ہیں وہ
انسان کو کیونکہ ایک مادی وجود فقط فقط مانتے ہیں، لہذا وہ مادی وسائل ہی کے لیے کوشش کرتے ہیں. فقط لگژری آ جائے، کمفرٹ آ جائے، پروفٹ اورینٹڈ آئیڈیالوجی. لیکن اسلام کیونکہ انسان کو مرکب کمپوزٹ مانتا ہے روح اور جسم کا، لہذا جسمانی تقاضے کے ساتھ روحانی تقاضے بھی ضروری ہیں. اور اسلام نے جو اکنامک سسٹم دیا ہے اس کے ساتھ مورل ویلیوز کو اٹیچ کیا کہ یہ جو سسٹم ہے، یہ ڈاکٹرن ہے، یہ تمہاری اخلاقیات اور روحانیت کو بھی فروغ دے اور تمہیں آگے بڑھائے. لہذا تمہاری ذمہ داری ہے کہ جہاں مال کماؤ تو یہ بھی ہم بتائیں گے کہ طریقہ کیسا ہونا چاہیے. یعنی حلال طریقے سے مال کماؤ، حرام طریقے سے مال نہ کماؤ. اور جب وہ حلال طریقے سے کماؤ تو اپنے ہی کمائے ہوئے مال میں سے ہماری محبت میں، ہماری اطاعت میں ان لوگوں تک اس مال کو پہنچاؤ کہ جو عیال اللہ ہے، جو اللہ کی عیال ہے. ہم نے تم کو اپنا امین بنایا ہے، تو اس مال کو اپنے پاس جمع نہ کیے رہو، بلکہ جو تمہاری ضرورت ہے اس پہ خرچ کرو. اور سال میں آ کے اس کا جو 20واں حصہ، جو 20% ہے، وہ نکال دو. اور اپنے کو مالدار تصور نہ کرنا کہ تم بہت بڑے ایرسٹوکریٹ ہو گئے ہو یا کیپٹلسٹ ہو گئے ہو. اصلاً یہ اس کا مال ہے، یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے تمہیں مالک بنایا ہے. لہذا ویلیوز کو اٹیچ کیا کہ غریبوں پر نگاہ رہے، مساکین پر نگاہ رہے، بیواؤں پر ہاتھ رکھنا. اور دیکھو سخاوت اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، انفاق کرنا، اسلامک ٹیکسز کو ادا کرتے رہنا، تاکہ تم جس معاشرے کے فرد ہو اس معاشرے کی صحت بھی ٹھیک رہے. اسلام نہ مکمل انڈیویجول کو ایبسلیوٹ فریڈم دیتا ہے، نہ معاشرے کو ایبسلیوٹ فریڈم دیتا ہے، بلکہ دونوں میں اعتدال کو قائم کرتا ہے، تاکہ ان ویلیوز کے ذریعے، اکنامک سسٹم کے ذریعے روحانیت پر اثر نہ پڑے اور انسان خدا شناس بنا رہے. یعنی اس جو ہماری گفتگو کا اگر جو ہے نتیجہ بیان کیا جائے تو جو نکل کے آ رہا ہے کہ اسلام جو ہے وہ سوسائٹی میں کلاس کا بھی قائل ہے کہ جو جس طرح سے محنت کرے. یعنی طبقات ہیں بھائی، انجینئر ایک طبقے کا نام ہے، سائنٹسٹ ایک طبقہ ہے، ورکر ایک طبقہ ہے. یہ طبقات ہیں، مگر ان طبقات کو بنیاد بنا کر کسی کو ذلیل کرنا، بنیاد بنا کر ڈسکریمنیٹ کرنا، بنیاد بنا کر ان کے اوپر ظلم اور ان کا استبداد کرنا، ان کو دبانا، ان کو کچلنا، ڈاؤن ٹراڈن کمیونٹی بنا دینا، اسلام اس کا قائل نہیں ہے. یعنی اسلام کلاس کا قائل ہے، لیکن اسلام یہ گوارا نہیں کرتا کہ آپ کسی کو کلاس کے بیسس پر، وہ کلاس کسی بھی نام سے ہو سکتا ہے، جینڈر، ریلیجن، ریس، کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس کے بیسس پر آپ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتے. اور جو ابھی آپ نے بہت اچھی بات کی کہ اسلام اس کے خلاف ہے کہ ویلتھ کو ہولڈ کر کے رکھا جائے. یعنی اسلام پوری طرح سے اس چیز کی ترویج کرتا ہے، ہم کو سکھاتا ہے کہ ایک جو اسلامک اکانومی ہو، یا اسلامک اکانومی تو ایک کہنے کے لیے اصطلاح ہو سکتی ہے، مگر لیکن ہم کو اکانومی کہنا پڑے گا کہ یعنی ہماری اکانومی میں ایک فری فلو آف منی چلتا رہے. جی ہاں، کہیں پہ بھی جو ہے وہ رکاوٹ نہ آنے، یہ فلو برقرار رہے اور مستحق تک وہ فلو جائے. جی، کیونکہ جدید دور کے بھی جو اکنامکس کے اصول ہیں، اقتصادی اصول یہی کہتے ہیں کہ اگر منی جو ہے سپلائی میں ہے، اگر آپ کا پیسہ لگاتار فری فلو کر رہا ہے تو وہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ تک جاتا رہے گا اور غریبی دور ہوتی رہے گی. یہی مسئلہ ہے، اور یہی بڑے بڑے اکنامسٹ نے ریسیشن سے نکلنے کے بھی یہی طریقے بتائے، بے شک بے شک، جسے مندی کہا جاتا ہے، مندی سے نکلنے کے یہی طریقے بتائے. اور شاید اسی لیے اسلام نے جو اپنے ٹیکسیشنز امپلائی کیے ہیں وہ ایکسپینسز پہ نہیں کیا بلکہ سیونگ پہ کیا. سیونگ پہ کیا ہے. ایکسپینس تو آپ کو کرنا ہے اپنے اعتبار سے، مگر اب جو بچے اس میں سے خمس نکال دو، اور زکوٰۃ کے اس نے پورے نصاب بتا دیا کہ اس کے انڈر آتے ہو تو زکوٰۃ دو. یعنی جو سپلائی میں ہے اس سے مسئلہ نہیں، لیکن اگر کچھ ایسا رک گیا آپ کے پاس مال جو سپلائی میں نہیں آ پایا تو اسے آپ خمس اور زکوٰۃ کے ذریعے سپلائی میں لے کر آئیں. جزاک اللہ قبلہ، بہت ہی جامع گفتگو ہوئی، اور امید کرتا ہوں کہ اس سے معاشی نظام یا اسلام معاشیت پر کیا کہتا ہے ہمارے ناظرین تک ایک اچھا پیغام اور اچھی باتیں پہنچی ہوں گی، اور کچھ اکنامکس کے جو جدید اکنامکس کے بھی اصول ہیں، اسلام اس پر کیا نظر رکھتا ہے، یہ ہمارے ناظرین تک پہنچا ہوگا. ہم جس پہ ہم بات کر رہے تھے کہ دور جدید کے اکنامکس کے اصول، ایک ابھی جو حالات گزرے ہیں ہمارے اوپر سے، مجھ کو کورونا، اس میں میں ریلیٹ کر پایا کہ ہم پروپینسٹی ٹو کنزیوم جب پڑھتے ہیں کہ کوئی بھی عام انسان کتنا کمانے کے بعد کتنا خرچ کرتا ہے، تو اس میں ایک ہم آٹونامس کنزمپشن پڑھتے ہیں. یہ آدمی کہ اس میں یہ ہم اکنامکس کی کلاس میں ہمیں پڑھایا جاتا ہے کہ اگر کوئی ایسا انسان ہے جو کماتا بھی نہیں ہے
پھر بھی اس کے کچھ ضروریاتی خرچ ہوتے ہیں. صحیح بات ہے. پھر بھی اس کے کچھ ضروریاتی خرچ ہوتے ہیں. جیسے ہم نے کورونا کے دور میں دیکھا کہ جو پسماندہ طبقہ ہے اس کے پاس جو ہے صحت سے اگر متعلق اس کو کچھ تکلیف ہے تو اس کے لیے پیسے موجود نہیں ہیں, غذا سے متعلق ہے تو پیسے نہیں. اس طرح کے تمام تر مسائل ہیں. اسلام اس کا کس طرح سے حل دیتا ہے؟ کچھ روشنی ڈالیں. بہت اچھا سوال ہے اور واقعی بہت ریلیونٹ کویسچن, اس لیے کہ یہ ہمارے ایمان کا ایک لٹمس ٹیسٹ بھی ہے. واہ. پینڈیمک کے دور میں, کیونکہ خوشحالی کے دور میں تو آزمانا بڑا مشکل ہوتا ہے. جب حالات خراب ہونے لگے تو یہی اسلام نے بتایا کہ دیکھیں تم مال سے محبت کرتے ہو کہ حکم خدا کو اولویت دیتے ہو. اللہ کا حکم یہ ہے کہ عیال اللہ کی طرف نگاہ رکھو اور ان کی ضروریات کو پورا کرو. ہم نے اس کووڈ-19 پینڈیمک میں دیکھا کہ بہت سی ایسی فیملیز کہ جن کے جو ڈیلی ویجز والے تھے سب سے زیادہ ان پر اثر, سب سے زیادہ. اور اسلام, میں یہاں سے ایک میسج دینا چاہوں گا کہ اسلام نے ہرگز یہ نہیں کہا ہے کہ فقط مسلمانوں کو دیکھو اور کسی اور طرف نگاہ کرو, بلکہ اسلامی جو معاشرہ ہے, جو اسلامی اصول ہے, وہ اس بنیاد پر ہے کہ سب اللہ کی مخلوق, اللہ کے بندے. مولا کائنات نے جناب مالک اشتر سے یہی کہا تھا کہ تمہیں دو طرح کے بھائی اپنے نظر آئیں گے, ایک تمہارا دینی بھائی, ایک تمہارا نیچرل بھائی کہ جو انسانی اقدار پر ہے, کیونکہ وہ انسان ہے, دونوں کا خالق عبداللہ ہے, وہ اللہ کا بندہ ہے. لہٰذا اس میں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ کس مذہب سے ہے, کس کلاس سے ہے, کس کمیونٹی سے ہے. اسلام ان تمام چیزوں کو ہٹا دیتا ہے. اگر ضرورت ہے اور واقعاً وہ محتاج ہے تو اس کی مدد کرو. یعنی کووڈ-19 میں یہ بہترین موقع تھا اپنے ایمان کو تر و تازہ کرنے کا اور اطاعت خدا کو ٹیسٹ کرنے کا اپنے لیے, کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس کھانے کو نہیں تھا اور ہمارے پاس بینک بیلنس تھا. اگر ہم 1000 2000 5000 یا کھانے کا پیکٹ بنا کے دے دیتے تو ہمارا کچھ بگڑ نہیں جاتا, بلکہ اسلام نے اس کو دیکھیے ویلیو سے جوڑا کہ تم اپنے بھائی کی مدد کرو, اس کے عوض میں تمہیں جو دنیاوی فائدہ ہوگا وہ تو ملے گا ہی, لیکن تمہیں ہم اخروی فائدہ بھی دیں گے, کیونکہ ہم تمہیں فقط یہاں کے لیے تربیت نہیں کر رہے ہیں, ہم تمہاری وہاں کے لیے بھی تربیت کر رہے ہیں. یعنی یہاں کے جو ویلیوز ہیں وہ تمہیں سکھا رہے ہیں کہ اپنی ذات تک محصور نہ ہو جاؤ, بالکل انڈیویجولسٹک اپروچ نہ لے آؤ, بلکہ تم اس معاشرے کے ایک فرد, ایک یونٹ ہو. اگر تم نے اپنے معاشرے کا خیال نہیں کیا تو اوور آل کلیکٹو جسٹس نہیں ہو سکتی, لہٰذا معاشرے کی ہیلتھ بھی تمہاری ذمہ داری ہے. تو کووڈ-19 میں کسی کے پاس اگر میڈیکل ہیلتھ کیئر کی ضرورت ہے تو اس کو دوا کا خرچہ دو. اگر کسی کو ایجوکیشن کی ضرورت ہے, بہت سے بچے ایسے جن کی اسکول کی فیس نہیں جا پاتی, یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ایک ایسا ڈیٹا بیس تیار کریں. ہمیں اپنے اپنے شہر اور اپنے اپنے قریے اور خطوں میں تو معلوم ہو کہ کتنے ایسے ہیں کہ جو ہیو ناٹ کی منزل پر ہیں, جتنے ایسے ہیں کہ جو ڈس ایبلڈ ہیں, جو اس لائق نہیں ہیں کچھ کما پائیں. کیا بحیثیت انسان یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ اگر ہمارے پاس مال ہے تو اس میں سے تھوڑا سا پورشن ان کو بھی دیا جائے؟ اس سے روح کو بھی تقویت ملتی ہے, اپنے انسان ہونے کا اعتبار پھر حاصل ہوتا ہے کہ ابھی ہم میں ہماری مشینری, جو ڈیوائن مشینری ہے, وہ برباد نہیں ہوئی. لہٰذا یہ ہے وہ مساوات کا پہلو کہ اس کو وہ یہ نہیں چاہتا ہے کہ آپ اسے پیلس تک اور محل تک لے آئیں, وہ چاہتا ہے کہ جو اس کی ضروریات ہیں وہ پوری ہو جائیں. اور یہ جن کے پاس مال ہے, جن کے پاس دولت ہے, جن کے پاس پیسہ ہے, ان کی ذمہ داری اسلام کرتا ہے کہ اس سسٹم کو صحیح رکھنے کے لیے اپنی ذمہ داری کو پوری کرو اور جو جس کی ضرورت ہے اس کو اس تک پہنچا دو. آپ اس کے بارے میں کانشیس رہیں. یعنی یہ جو معاشی نظام اسلام پیش کر رہا ہے, اور اس میں کہیں بھی کسی طرح کی جو ہے تفریق نہیں پیش کر رہا ہے. اس بنیاد پہ تفریق نہیں کہ وہ غریب ہے تو لہٰذا ہمارے لائق اس لائق نہیں کہ اس سے بات نہ کی جائے یا اس کو بالکل جسے کہتے ہیں کہ نظر انداز کر دیا جائے. نہیں, بلکہ اگر وہ غریب ہے تو زیادہ مستحق ہے آپ کی توجہ کا, کیونکہ اگر وہ ترقی نہیں کرے گا تو پھر یہی تو کیپٹلسٹ نظام ہے کہ جن کے پاس مال ہے فقط وہی ترقی کریں, باقی سب اسی کونے پہ کھڑے رہیں. اسلام کہتا ہے سب کو لے کے آگے بڑھنا ہے, اور یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ مدد کریں اور جانیں کہ تمہارے معاشرے میں کون ایسے ہیں کہ جو مستحق ہیں کہ ان کی مدد کی جائے. اور آپ نے بہت اچھی بات کی کہ اسلام یہ جو نظام ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے یہ مسلمانوں کے لیے کر رہا ہے, لیکن ان کے لیے جب مسلمان تک یہ بات پہنچے تو یہ فرمان صرف مسلمانوں کے لیے نہیں.
جب آپ ایک اسلامی نظام مسلمانوں کو، اقتصادی نظام کو لاگو کریں گے تو یہ سب کو فائدہ پہنچائے گا. پوری جو بھی economy اس کی کے بات ہے. ایمبٹ میں آ رہا ہے سب کو. سب کو یہ فائدہ پہنچائے گا. اسلام نے کہیں نہیں کہا ہے کہ مذہب دیکھ کے ہیلپ کرنا، بلکہ کہا ہے کہ بندے خدا ہے اس کی مدد کرو. اور ایک گوشہ اور اس میں کہہ کے غالباً وقت اب تنگ ہے جی جی. کہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام اہل بیت کے ہم چاہنے والے ہیں، ان کا میسج بھی پہنچائیں، کیونکہ ان کی سیرت میں ہے کہ راتوں میں اپنے کندھوں پہ بوری رکھ کے پہنچاتے تھے غربا تک. سبحان اللہ. یہ ان کا کام ہے کہ وہ غربا پروری کرتے تھے، مساکین کی مدد کرتے تھے، بیواؤں کے سر پہ ہاتھ رکھتے تھے، یتیموں کی کفالت کرتے تھے. تو اہل بیت کے ماننے والوں کی بھی یہ ذمہ داری ہے. جب محبت کیا ہے تو پھر اتباع بھی کرو. یعنی اہل بیت کے میسج کو پہنچاؤ کہ اگر کسی نان مسلم کی مدد کر رہے ہو تو بتاؤ کہ ہم حسین ابن علی کے ماننے والے ہیں، ہم جعفر صادق کے ماننے والے ہیں، ہم محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے ہیں. انہوں نے ہم سے کہا ہے کہ جو مستحق ہے اس کی مدد کرو، کیونکہ وہ بندہ خدا ہے. یہ محبت کا پیغام ہے. یعنی اسلامی اقتصاد کو محبت اور معرفت خدا کی بنیاد دے دی کہ اللہ کے لیے اس کی مدد کرو کیونکہ خدا کا بندہ ہے. جزاک اللہ آغا. کافی جامع گفتگو ہماری معاشیت کے اسلامی نظام کے عنوان پر ہوئی، اور اسی کے ساتھ اس پروگرام کے اس ایپیسوڈ کو آئندہ ایپیسوڈ تک ملتوی کیا جاتا ہے. اس پروگرام کو انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم پھر سے کسی دوسرے ٹاپک کو اسی اسلام اینڈ ماڈرن سویلائزیشن کے عنوان کے تلے لے کر آپ کے بیچ میں پھر سے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ والسلام.